ٹھیک ہے، آیت نمبر 50. اچھا، دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. اس سے پہلے مجرمین کا ذکر تھا کہ جب ان کو عمل نامہ کتاب کے عمل نامہ ہاتھ کے اندر دیا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ ہائے افسوس، یہ کیا ہوا، اس کتاب نے تو کوئی بات بھی نہیں چھوڑی، ہر چھوٹی بڑی بات کو اس نے شمار کر لیا. تو مجرموں کی حالت کا بیان تھا. اب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ مجرم وہ ہے جو شیطان کے راستے پر چلتے ہیں اور رحمان کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں. تو تم رحمان کے دوست بنو، شیطان کے دوست نہ بنو. ٹھیک ہے، اور جو شیطان کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرح کام کرتے ہیں، جیسے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے کس کے؟ ابلیس کے. سوائے کس کے؟ شیطان کے. تو یہاں پر جو فرمایا کہ فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، تو یہ سجدہ تشریفی ہے یا سجدہ تکریمی ہے؟ ٹھیک ہے، عزت کا سجدہ. یہ سجدہ تعبدی نہیں ہے. سجدہ دو قسم کا ہے، ایک سجدہ تعظیمی ہے اور ایک سجدہ تعبدی ہے. سجدہ تعظیمی اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی تعظیم کے لیے اس کے لیے سر جھکایا جائے، جیسے کہ یہ پہلی امتوں کے اندر جائز تھا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے ماں باپ نے، بھائیوں نے ان کے لیے سجدہ کیا. تو یہ سجدہ تعظیمی. اور ایک سجدہ تعبدی کہ کسی کو اپنا معبود سمجھ کر، اپنا خالق سمجھ کر اس کے لیے سجدہ کیا جائے. تو یہاں پر جو سجدہ تھا فرشتوں کا آدم علیہ السلام کے لیے، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا. تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. سوائے کس کے؟ ابلیس کے. کان من الجن، تھا وہ جنات میں سے. ففسق عن امر ربہ، اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی. تو شیطان نے سجدہ نہ کیا. فرشتہ، پہلے میں نے تعریف کی تھی فرشتے کی. فرشتہ کسے کہتے ہیں؟ جسم نورانی تتشکل باشکال مختلفۃ لا یذکر ولا یؤنس، کہ وہ نورانی جسم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مختلف شکلوں کے اندر تبدیل ہوتا رہتا ہے اور وہ اس میں مذکر مؤنث نہیں ہوتے. اور جن کسے کہتے ہیں؟ جسم ناری تتشکل باشکال مختلفۃ یذکر و یؤنس. جن اس کو کہتے ہیں کہ جو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور مختلف شکلوں میں تبدیل ہوتا رہتا ہے اور اس میں مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں. تو جسم فرشتہ وہ جو ہے نورانی مخلوق ہے، اور شیطان یہ ناری مخلوق ہے. آدم علیہ السلام خاکی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پر بیان فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے کہا کہ تم فرشتوں سے ہم نے کہا کہ تم سجدہ کرو، تو یہاں پر حکم تو فرشتوں کو تھا، شیطان کو تو نہیں تھا. تو پہلے بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی خاص کر کے حکم دیا تھا، کہ جیسے کہ ایک قرآن کی آیت کے اندر ہے، مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اذا امرتک، بھائی تمہیں کیا ہوا، میں نے تمہیں حکم کیا کہ تم سجدہ کرو، تم کیوں سجدہ نہیں کر رہے؟ اور یہاں پر بھی ہے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. تو جس طرح حکم فرشتوں کو تھا، اس طرح حکم اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی کیا تھا. فسق کہتے ہیں نکل جانے کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکل جانا نافرمانی کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں فسق. تو اس نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی. افتتخذونہ، کیا بناتے ہو تم
اس شیطان کو وذریتہ اور اس کے متبعین کو، یعنی جو شیطان کے راستے پہ چلنے والے ہیں ان کو تم بناتے ہو اولیاء اپنا دوست، من دون ہی میرے علاوہ، ہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے لیے دشمن ہے۔ شیطان اور اس کی اولاد، اس کی اولاد سے مراد کون ہے؟ اس کی اولاد سے مراد وہ کہ جو شیطان کے راستے پہ چلے، ٹھیک ہے، تو تم اس کو دوست بناتے ہو۔ بئس للظالمین بدلا، برا ہے یہ ظالموں کے لیے یہ بدلہ، یعنی کہ ظالموں کا یہ بدلہ، یہ تبدیل کر دینا برا ہے کہ رحمان کو چھوڑ کر وہ شیطان کو انہوں نے دوست بنا لیا، یہ کیا ہے؟ برا ہے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، نہیں بنایا ہم نے ان کو حاضر نہیں کیا زمین آسمان کے پیدا ہوتے وقت، ولا خلق انفسہم، نہ ان کے نفس کے پیدا ہونے کے وقت۔ اللہ تعالیٰ نے جب کن کو؟ زمین آسمان کو پیدا کیا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حاضر نہیں کیا تھا، اور نہ جب شیطان کو پیدا کر رہے تھے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو کوئی حاضر نہیں کیا تھا۔ وما کنتم متخذ المضلین عضدا، اور نہیں ہوں میں کہ اپنا بازو بناؤں گمراہ کرنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، جب یہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو پیدا کر رہے تھے تو اس وقت بھی شیطانوں کو حاضر نہیں کیا، جب شیطان کو پیدا کر رہے تھے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حاضر، ان سے کوئی مدد نہیں لی۔ اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی سے مدد لوں تو پھر میں ان لوگوں سے مدد لوں گا جو میرے راستے سے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں۔ اول تو مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کہہ دے احترازی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اگر اول تو مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں کسی سے مدد لوں، اور اگر بالفرض والمحال میں مدد لوں بھی تو کیا میں ان شیطانوں سے مدد لوں گا؟ تو کیا میں ان شیطانوں سے مدد لوں گا؟ تو بعد میں فرمایا کہ یہ قید احترازی نہیں ہے، اور اگر قید احترازی بن بھی جائے تو پھر اس کا احتراز ہوگا ضالین اور فاسقین سے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد گمراہ کرنے والوں سے نہیں لیتا، البتہ یہ کہ گمراہ لوگ ہوں اور فاسق ہوں تو ان سے دین کی مدد لے لیتا ہے۔ سمجھا گئی بات؟ جیسے کہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسق فاجر سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کبھی فاسق فاجر سے بھی دین کا کام لیتے ہیں۔ تو یہ احتراز ہوگا کس سے؟ ان سے، کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے والوں کو، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان سے کبھی بھی دین کا کام نہیں لیتا۔ ہاں جو گمراہ ہو گئے ہیں ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ اٹھا دیتے ہیں اور وہ کبھی کبھی دین کی مدد کر لیتا ہے، لیکن جو فاسق کرنے والے ہوں ان سے اللہ تعالیٰ دین کا کام نہیں لیتا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، یہاں پر تخویف اخروی کا بیان ہے، اور یاد کرو اس دن کو جب پکاریں گے شرکاء الذین زعمتم، اور یاد کرو اس دن کو کہ جس دن تم لوگ پکارو گے، ٹھیک ہے، میرے شریکوں کو، یعنی جن کو تم نے میرے ساتھ شریک کیا، الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم لوگ گمان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں اولئک شفاعنا عند اللہ، ہمارے سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تو جن کو تم لوگ میرا شریک تصور کرتے ہو، فدعوہم، ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، تو یہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے، ان کی پکار کو نہیں سنیں گے، وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم کر دیں گے ان کے درمیان خندق، والمجرمون رأوا النار، یہ بھی تخفیف اخروی ہے کہ اور مجرم دیکھیں گے آگ کو، فظنوا انہم مواقعوہا، پس گمان کریں گے کہ وہ اس کے اندر گرنے والے ہیں۔ آگ سے پہلے، جب آگ میں گرنے سے پہلے ہی جب ان کو دیکھا جائے، وہ آگ کو دیکھ لیں گے تو اس وقت سے بس یہ خیال کر لیں گے کہ اب ہمیں ان میں گرایا جائے گا، وہ یقین کر لیں گے کہ بے شک وہ آگ میں گرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں ہمیں آگ کے اندر پھینکا جائے گا۔ تو وہ جب آگ کو دیکھیں گے تو خوشی سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہاں اسی وقت سے ان کے اوپر غم کے آثار نمایاں ہو جائیں گے، طاری ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور نہیں پائیں گے وہاں سے کوئی پھرنے کی جگہ، یعنی ہمیشہ کے لیے دوزخ کے اندر رہیں گے اور وہاں سے کوئی نکلنے کی جگہ نہیں ہوگی۔
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور تحقیق کے ساتھ بیان کیا ہم نے اس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں، ہر قسم کی مثالیں ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن کے اندر بیان کر دی. مکڑی کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ بھائی تم لوگ جس کو پکارتے ہو اس کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے. تو من کل مثل وکان الانسان اکثر شیء جدلا، اور انسان اشیاء کے اندر سب سے زیادہ جھگڑالو ہے کہ حد کی بات نہیں مانتا، بحث و مباحثہ کرتا ہے. وما منع الناس، یہاں پر زجر ہے ایمان نہ لانے کے اوپر. وما منع الناس ان یؤمنوا، اور کیا ہوا کہ منع کیا لوگوں کو، کس بات نے لوگوں کو منع کیا؟ اس بات سے کہ وہ ایمان لے کر آئے، اذ جاءہم الہدی، کہ جب آئی ان کے پاس ہدایت، ویستغفروا ربہم، اور اپنے رب سے استغفار کرے، معافی مانگے. الا ان تأتیہم سنت الاولین، مگر یہ کہ ان کے اوپر عذاب آئے پہلوں کی طرح، جس طرح پہلے لوگوں کا طریقہ آیا، پہلے لوگوں کا طریقہ ان کے اوپر بھی آئے. وہ کیا ہے پہلے لوگوں کا طریقہ؟ کہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں، فرشتہ ان کے اوپر چیخ مارے، ان کے کلیجے پھٹ جائیں. ٹھیک ہے. اور یاتیہم العذاب قبلا، یا عذاب آئے ان کے سامنے، ان کے پاس، ان کے سامنے سے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایسا عذاب مراد ہے، ایسا عذاب کہ جو بعض کو ہلاک کر دے. سنت الاولین سے مراد ایسا عذاب ہے جو سب کو ہلاک کر دے. اور دوسرا یاتیہم العذاب قبلا، اس سے ایسا عذاب مراد ہے جو بعض کو ہلاک کر دے. ٹھیک ہے. تو جو پہلے لوگوں کے اوپر عذابات آئے تو ان عذابات کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی. ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو نقصان پہنچایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے سب کو ہلاک کر دیا. وما نرسل المرسلین، یہاں پر حکمت ارسال رسول کو بیان کیا جا رہا ہے کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تو اس کی حکمت کیا ہے، کیوں بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وما نرسل المرسلین، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو الا مبشرین و منذرین، مگر اس لیے کہ وہ خوشخبریاں سنائیں، وہ ڈرائیں. ویجادل الذین کفروا بالباطل، اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بالباطل، باطل چیزوں کو لے کر. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور باطل چیزوں کو لیا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں. لیدحضوا به الحق، تاکہ پھسلا دے اس باطل کو لینے کے ساتھ حق کو. تو رسول تو آتے ہیں کس کے لیے؟ تاکہ لوگوں کو ڈرائے اور لوگوں کو خوشخبریاں سنائے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے باطل چیزوں کو لیا ہے وہ اس کے اندر جھگڑا کرتے ہیں. اور یہ جھگڑا اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ حق کو طلب کرنے والے ہیں، بلکہ جھگڑا حق کی ضد اور عناد کی وجہ سے ہوتا ہے. واتخذوا، اور بنایا انہوں نے ہماری آیاتوں کو، وما انذروا به، اور ان چیز کو جس کے ساتھ ان کو ڈرایا گیا، جیسے کہ اللہ کے رسول کے اوپر جو ہے تو وہ معجزات اللہ کے رسول کے ہاتھ سے جو ہے تو وہ صادر ہوئے تو اس کا انہوں نے مذاق بنایا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میری آیاتوں کو اور وہ چیز جس کے ذریعے سے ان کو ڈرایا گیا تو اس کا وہ مذاق اڑانے لگے کہ بھئی یہ تو جادو ہے. ومن اظلم ممن ذکر، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. یہاں پر زجر ہے ان لوگوں کے اوپر جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں. ومن اظلم، اور کون ہے بڑا ظالم، ممن، اس سے، ذکر بآیات ربہ، کہ جس کو نصیحت کی جائے اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کے ساتھ، فاعرض عنہا، اور اس سے وہ اعراض کرے، ونسیہ، اور وہ بھول جائے، ما، اس چیز کو، قدمت یداہ، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. ایک تو قرآن کی تذکیر کا، نصیحت کا انکار کیا، اس سے اعراض کیا، اور آگے جو اعمال بھیجے اس اعمال کو بھی بھلا دیا کہ بھئی میں نے جو اعمال کیے آخرت کے لیے، وہ میرے اعمال کیا ہے؟ وہ میرے آخرت میں بربادی کا سبب بنے گا یا آخرت میں میری بھلائی کا سبب بنے گا؟ اس کو بھی بھلا دیا. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، بے شک ہم نے کر دیا ان کے دلوں کے اوپر پردے، ان یفقہوہ، اس بات سے کہ وہ قرآن کو سمجھے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہے. تو جب انہوں نے خود حق بات کو سننے اور سمجھنے سے اعراض کر دیا تو اللہ تعالیٰ بھی بیان فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے بھی ان کے دلوں کو
پردے کے اندر ڈھانک دیا. کیا مطلب؟ اب وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے اور نہ وہ قرآن کو سن سکتے ہیں, مطلب حق کی طرح نہیں سن سکتے. سمجھ آ گئی بات؟ جس آدمی کو خود اپنے ہدایت کی فکر نہ ہو, جس آدمی کو خود اپنے گناہوں کے اوپر, اپنے کیے کے اوپر فکر نہ ہو اس کو, تو پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو ہدایت نہیں دیتا. ٹھیک ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ, اگر آپ بلاؤ ان کو ہدایت کی طرف, فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا, اس وقت یہ ہدایت حاصل نہیں کریں گے کبھی بھی. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ, یہاں پر ترغیب ہے توبہ کی طرف, اور یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب نے ان کو خود سے گمراہ نہیں کیا. تمہارا رب کسی کو گمراہ نہیں کرتا, تمہارا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا, بلکہ تمہارا رب تو کیا ہے؟ مغفرت کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. تب تو مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کوئی توبہ تو کرے, توبہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ, اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا, بما کسبوا, بسبب اس کے کہ جو اعمال انہوں نے کیے, تو لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ, تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جلدی عذاب لے کر آتا. اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ڈھیل دی, اللہ تعالیٰ نے تو ان کو مہلت دی, لیکن مہلت کی وجہ سے یہ لوگ اپنے لیے عذاب کو اور بھی سخت کرتے گئے. سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اگر میرا مقصد ہی ان کو عذاب دینا ہوتا تو پھر میں ان کا انتظار اس طرح کیوں کرتا؟ میں تو جیسی ہی انہوں نے نافرمانی شروع کی, میں نے ان کے اوپر عذاب لے کر آنا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میرا مقصد ان کو عذاب دینا نہیں ہے, یہ خود اپنے لیے عذاب کے راستے کو چنتے ہیں, میں تو ان کو راستہ دکھاتا ہوں. بل لهم موعد, بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے. فلن لن یجدوا منه, بل لن یجدوا من دونه موئلا, نہیں پائیں گے اس کے علاوہ موئلا, کوئی پناہ کی جگہ. وتلک القرى, یہاں پر تخویف اخروی ہے نمونہ کو ذکر کرنے کے ساتھ, مثال کو ذکر کرنے کے ساتھ. وتلک القرى, اور یہ بستیاں, اہلکناہم, ہلاک کیا ہم نے ان کو, لما ظلموا, جب انہوں نے ظلم کیا. یہاں پر علت ہے ہلاکت کی, جب انہوں نے ظلم کیا تو اس وقت ہم نے ان کو ہلاک کیا. وجعل لمہلکہم موعدا, اور ان کی ہلاکت کے لیے وعدہ کی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا, اور ہم نے ٹھہرا دیا ان کی ہلاکت کے لیے ایک وعدہ, یعنی ایک وقت مقرر. ٹھیک ہے. اور اس وقت مقررہ کے اوپر پھر کیا ہے؟ ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا. نوح علیہ السلام کی قوم, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام کی قوم, شعیب علیہ السلام کی قوم, لوط علیہ السلام کے. ہم تمام واقعات آپ لوگوں نے بار بار سن لیے. ٹھیک ہے, چلے یہاں تک بس کرتے ہیں, باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم.